اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ یہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کر دی جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے یہ وہی بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں دنیا کے اندر موجود ہے ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو میرے محبوب نے اپنی مرضی سے کی ہو۔ خود حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ کو فرمایا، لکھ لیا کر میری باتیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں جس حال میں بھی ہوں میرے منہ سے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ قرآن مجید کے بعد جو چیز آپ کو سب سے زیادہ یاد ہونی چاہیے وہ میرے حضور کی حدیثیں ہیں۔ اور سنیں حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے دعا دی، کیا دعا ہے۔ حضور نے دعا دی کہ اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد تھے محمد بن عباس، وہ کہتے ہیں مجھے امام بخاری نا حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں یا حدیث پاک سنتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی واقعہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں حضور کے دور کا یا سن رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ تو امام بخاری اپنے شاگرد کو حدیثیں لکھوا رہے تھے۔ امام بخاری کو نا حدیث پاک کے مشن سے بڑا پیار تھا۔ فرماتے ہیں 500 دینار میری ماہانہ آمدن ہے، میں ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طالب علموں پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو امام بخاری کے شاگرد محمد بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں لکھ رہا تھا تو انسان تھک جاتا ہے، کہتے ہیں میں لکھتے امام صاحب جو کہ لکھواتے جا رہے تھے تو میں تھک گیا۔ امام بخاری نے جب محسوس کیا نا کہ میں کچھ سست ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، تو فرماتے ہیں مجھ سے کہ جو کھیل کود والے لوگ ہیں نا وہ کھیل کود میں خوش رہتے ہیں، جو تاجر ہیں وہ تجارت میں خوش رہتے ہیں۔ فرمایا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جب سے تو بیٹھا ہے یا حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا حضور کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی پاک کی حدیثیں لکھنا، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں بیان کرنا، حدیث کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حضور کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، آپ نے حضور کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے۔ حدیث پاک کو یاد رکھیں، حدیثیں اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ حضور نے فرمایا جس نے 40 حدیثیں جمع کر کے میری امت تک پہنچائی اللہ قیامت کے دن اسے علماء کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ حدیثوں کو یاد رکھیں، میرا آپ کو مشورہ ہے، رات کو بیٹھ کے لکھیں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں اور حضور کی باتوں کا ذکر کریں۔ کسی شاعر نے ایک جملہ کہا تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو بات بن گئی ہے بس تیری بات کرتے کرتے۔